اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دوسرا روزہ ہے اور میں محمد عثمان یوسفی منیر اسلام ٹی وی پر لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ رمضان المبارک کے مسائل ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر مسلمان پر دین اسلام کا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا دونوں پر فرض ہے۔ کیوں دین کا علم حاصل ہوگا، پھر اس پر عمل کریں گے، پھر مسائل کا علم ہمارے پاس آئے گا تو اس سے ہمیں جو دنیا کی زندگی ہے وہ گزارنے میں آسانی ہو جائے گی، اس سے قبر میں کامیابی ہو جائے گی، اس سے روز معاشر کامیابی ہو جائے گی۔ اور اگر دین اسلام کا علم اور مسائل نہ آئے تو یاد رکھیں نہ دنیا میں کامیابی ہے، نہ قبر میں کامیابی ہے، نہ روز قیامت کامیابی ہے۔ دین اسلام کا علم اگر نماز بندہ پڑھ رہا ہے تو اس کا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے، اس کے مسائل آنے چاہیے۔ زکوٰۃ ہے تو اس کے مسائل اور اس کا جو طریقہ کار ہے اس کا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اسی طرح عید الفطر کی نماز ہے، عید الاضحیٰ کی نماز ہے، قربانی ہے، تہجد ہے، نوافل ہے، ذکر و اذکار ہے، اسی طرح نفلی عبادات ہیں، ان کا علم حاصل کرنا۔ اور پھر ان میں مسائل ہوتے ہیں کہ ہر نماز کو کس وقت پر کس طریقے سے، سنت کس طریقے سے پڑھنی ہے، نوافل کس طریقے سے پڑھنے ہیں، فرائض کس طریقے سے پڑھنے ہیں، امام کے پیچھے ہونا تو کیا پڑھنا ہے، اکیلے نماز پڑھنی ہے تو کیا پڑھنا ہے۔ ان کے مسائل ہر مسلمان کے لیے یہ سیکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض فرمائے ہیں۔ تو مسلمان پر رب ذوالجلال نے رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے ہیں، تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کا علم حاصل کرے، ان کے جو مسائل ہیں ان کو حاصل کرے، ان کو سیکھے کہ رمضان المبارک کے روزے کس طرح رکھے جاتے ہیں، کب تک جو ہے وہ سحری کر سکتے ہیں، افطاری کا کیا ٹائم ہے، اور پھر افطاری میں دیر کرنی ہے یا اسی وقت کھولنا ہے، کس وقت کھولنا ہے، کس وقت روزہ رکھنا ہے، اور پھر درمیان میں جو زندگی کے معاملات ہیں، اگر کہہ آ جائے، کوئی خون دینا پڑ جائے یا بندہ کوئی بھی ایسا کام کر لے کہ جس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے، لیکن یہ تبھی پتہ چلے گا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے یا روزہ ابھی نہیں ٹوٹا جب ہم مسائل سیکھیں گے۔ تو اس لیے ہر چیز کا مسائل ہر مسلمان کے لیے سیکھنا یہ ضروری ہے۔ اب رمضان المبارک کے روزے گزر رہے ہیں تو اس میں محدثین نے، مفسرین نے مسائل لکھے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ صحبت کر لینے سے قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی، اور اگر بیوی سے جبراً صحبت کی تو بیوی پر کفارہ نہیں ہوگا جبکہ مرد پر کفارہ ہوگا۔ اب کفارے میں ترتیب کیا ہے؟ کفارے میں ترتیب یہ ہے کہ غلام آزاد کرے، یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ پہلی جو غلام آزاد کرے یہ تو اب ختم ہو چکا ہے۔ اب دوسری 2 چیزوں پر عمل کیا جائے گا کہ اگر تو روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا ہے تو پھر تو یہاں تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ بچھو اور مچھر وغیرہ کے کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، گوشت میں ٹیکا لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، گرد و غبار، دھواں، مکھی، مچھر اور آٹے کی مشین کا اڑتا ہوا آٹا اور کلی کے پانی کی تری اگر روزے دار کے حلق میں اتر جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وضو کیا، کلی کی اور پانی کلی والا باہر پھینک دیا،
اب پانی کی جو تری اور اس کا جو اثر منہ میں رہ گیا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح درزی نے دان سے رنگین داغا توڑا، تھوک رنگین ہو گیا اور وہ تھوک نگل گیا، اگر تو تھوک داغے کی طرح تیز رنگین تھا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر کم رنگین تھا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حکا، سگریٹ وغیرہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگرچہ اس کا دھواں حلق میں نہ اترے۔ کوئی حکا پیتا ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے، ویسے بھی حکا اور سگریٹ پینا یہ پیسے کا ضیاع ہے، اور جو پیسے کا ضیاع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت نہیں فرماتا، انہیں اپنا قرب نہیں عطا فرماتا۔ تو اس لیے نہ سگریٹ پینا چاہیے نہ حکا پینا چاہیے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جب بندہ اتنی محنت کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، پھر وہ رزق حلال کمانے کے بعد ان پیسوں کو ان چیزوں پر لگا دیتا ہے تو یاد رکھیے وہ اپنے پیسے کو ضائع کر دیتا ہے، پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا، اس پر برکتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ پان یا تمباکو کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگرچہ اس کی پیک تھوک جو ہے وہ تھوک دی جائے۔ اسی طرح جس شخص کو غسل کی حاجت ہو اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ غسل کر کے وہ روزہ رکھے۔ اگر وقت ہو رہا ہے تو وضو کر لے، اگر اتنا بھی وقت نہیں ہے تو گرگرا کر کے روزہ رکھ لے اور بعد میں نہا لے، اور دیر نہ کرے کہ جماعت قضا ہو جائے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر بندے پر غسل واجب ہے، وقت ہو رہا ہے تو وضو کر لے، اتنا بھی وقت نہیں ہے تو گرگرا کر کے روزہ رکھ لے، لیکن نہانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے، فوراً جو ہے روزہ رکھنے کے بعد غسل کر لینا چاہیے اور پھر نماز کو با جماعت ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو اگر کوئی عذر ہے تو پھر آپ جماعت کو چھوڑ سکتے ہیں، سفر میں ہے یا بیماری کی حالت میں ہے تو پھر بندہ نماز با جماعت ادا نہیں کر سکتا، ایسی حالت میں وہ جہاں بھی ہو نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر عذر نہیں ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، سفر پر بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بندہ مسجد کی بجائے اپنے گھر میں، دکان پر، کارخانے میں، جہاں کہیں بھی نماز ادا کرے گا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر عذر ہے، بندہ پہلے نماز پڑھتا ہے، با جماعت ادا کرتا ہے، پھر بیمار ہو جاتا ہے یا سفر کی حالت میں ہے، وہ نماز با جماعت ادا نہیں کر سکتا، تو ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ثواب عطا فرمائے گا جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اللہ کریم ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو غسل کی حاجت میں روزہ ہو جاتا ہے، جس شخص کا غسل واجب ہو چکا ہے اس پر روزہ ہو جاتا ہے، لیکن فوراً نہا لینا چاہیے۔ روزہ رکھ کر سو جانے کے بعد احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نوجوان روزہ رکھ کر سو جاتے ہیں اور احتلام بھی ہو جاتا ہے تو ایسی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیل یا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ تھوکتے وقت سرمے کا رنگ جو ہے وہ نظر آتا ہو۔ آج کل ریڈیو ٹیلی ویژن پر اعلان ہوتا ہے، میڈیا پر اعلان ہوتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ مسجدوں میں بھی اعلان ہوتا ہے، ٹی وی پر بھی اعلان ہوتا ہے، موبائل پر بھی اعلان ہوتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو اس کے بعد کھانا پینا نہیں چاہیے۔ جو شخص اعلان ہونے کے بعد کھاتا رہے یا کھائے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو جب اعلان ہو جائے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے تو اس وقت فوراً کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بندہ نہیں چھوڑتا کھانا پینا تو پھر یاد رکھے اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اگر کبھی آنکھ اس وقت کھلے کہ جب کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہو اور روزہ رکھنے کی نیت بھی ہو تو ایسی حالت میں روزہ ہو جائے گا، لیکن ایسا معمول نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ جاگ بھی رہا ہو اور کھائے پیے بغیر روزہ رکھ لے۔ اس سے اسلام نے منع فرمایا کہ جو جاگ رہا ہو اور کھائے پیے بغیر روزہ رکھ لے وہ بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے خلاف جا رہا ہے۔ کیوں؟ آقا پاک علیہ السلام نے تو فرمایا سحری کھاؤ کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ جب ہمارے محبوب علیہ السلام نے ہمیں حکم فرما دیا ہے تو ہمارا یہ کام ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جس چیز کو آقا پاک علیہ السلام کرنے کا حکم ارشاد فرمائے وہ کام کرو، اور جس سے منع فرمائے اس سے بچتے رہو، اسی میں مسلمان کی فلاح ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق
سحری کر کے پھر روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اگر کبھی آنکھ نہیں کھلتی، وقت گزر چکا ہوتا ہے، نیت بھی ہوتی ہے، تو ایسی حالت میں روزہ ہو جاتا ہے۔ عام طور پر سنا جاتا ہے کہ اذانیں ہوتی رہتی ہیں اور لوگ بددستور کھانا کھاتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی کہتا ہے کہ ہماری مسجد کی اذان نہیں ہوئی، اور کبھی کوئی کہتا ہے کہ جب تک اذانیں ہوتی رہیں اس وقت تک کھاتے پیتے رہنا چاہیے۔ یہ سب من گھڑت باتیں۔ یہ بات یاد ہے کہ اذانیں ہوتی ہی اس وقت ہیں جب کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہو، تو اس لیے اپنے ساتھ انصاف کرنا چاہیے اور اس عظیم عبادت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اب کچھ مسائل روزے کے بارے میں وہ بھی سماعت فرما لیں کہ ٹیسٹ کے لیے خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ناک سے خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کان میں قطرے ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، حجامہ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، خود بخود الٹی کہہ آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بال کٹوانے سے یا ناخن تراشنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن آنکھوں میں آئی ڈراپس ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انجیکشن سے بچنا چاہیے، اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر بندہ ماس میں جو ہے وہ انجیکشن لگا سکتا ہے، لیکن وین میں انجیکشن نہیں لگانا چاہیے۔ لیکن ویسے بھی انجیکشن جب لگائیں تو پہلے انسان کو جو ہے وہ کھا لینا چاہیے، پھر انجیکشن لگانا چاہیے۔ تو روزے کی حالت میں انسان بھوکا ہوتا ہے، تو اس لیے روزے کی حالت میں اپنے آپ کو انجیکشن سے بچانا یہ ضروری ہے۔ انہیلر لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، حیض سے روزہ ٹوٹ جائے گا، خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ہونٹ پر بام لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، انسولین لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، پرفیوم یا عطر لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ڈرپ وغیرہ سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے۔ ڈرپ لگانے سے وین کے اندر جو چیز چلی جائے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سگریٹ تمباکو نوشی سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، انیما لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ان مسائل کو ہر مسلمان کو سیکھنا ان مسائل کا ضروری ہے اور اپنے ذہن میں رکھنا، اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ روزے رکھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ امام بخاری رحمہ نے بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 255 پر لکھا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو روزہ رکھنے کے بعد جھوٹی باتیں اور برے کام نہ چھوڑے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کے کھانا پانی چھوڑنے کی پرواہ نہیں۔ یعنی جو روزہ رکھنے کے بعد جھوٹی باتیں نہیں چھوڑتا، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے والا ویسے بھی آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق وہ جہنم کے راستے پر ہوتا ہے۔ جب بندہ سچ بولتا ہے تو وہ جنت کے راستے پر ہوتا ہے، اور اگر بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ جہنم کے راستے پر ہوتا ہے، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ جہنم کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمیں جھوٹ بولنے سے منع فرمایا۔ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، گھر میں ہے تب بھی سچ بولنا چاہیے، کام میں ہے تب بھی سچ بولنا چاہیے، راستے میں ہے، دوستوں میں ہے، فیملی میں ہے، عزیز و قاری میں ہے، رشتہ داروں میں ہے، جہاں بھی ہو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ سچ بولے، کیونکہ سچ کو رب کائنات بھی پسند فرماتا ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پسند فرماتے ہیں۔ سچ بولنے والا اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے، جبکہ جھوٹ بولنے والا شیطان کا قرب حاصل کرتا ہے۔ کیوں؟ جو جھوٹ بولتا ہے وہ شیطان کی صف میں کھڑا ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ گناہوں کی صف میں کھڑا ہے، وہ گناہ والی لائن میں کھڑا ہے، وہ دوزخ والی لائن میں کھڑا ہے۔ تو اس لیے وہ کام کرنا چاہیے جس سے ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے، قبر میں بھی کامیابی ملے، روز محشر بھی کامیابی ملے۔ وہ کس میں ہے؟ وہ سچ بولنے میں ہے۔ سچ بولیں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، قبر میں بھی کامیابی ملے گی، روز محشر بھی کامیابی ملے گی۔ اور اگر بندہ جھوٹ بولے گا تو یاد رکھے کہیں بھی کامیابی نہیں۔ وقتی طور پر وہ اپنا وقت گزار لے گا، لیکن اس کو اس میں جھوٹ بولنے میں کامیابی نہیں ملے گی۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ برے کام نہ چھوڑے۔ روزہ رکھنے کے بعد جھوٹی باتیں، برے کام نہ چھوڑے، بری باتیں نہ چھوڑے، برے کام نہ چھوڑے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کے کھانا پانی چھوڑنے کی پرواہ نہیں ہے۔
جو صبح سحری کے وقت کھانا کھاتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، پھر افطاری کے وقت افطار کرتا ہے، درمیان میں جو وقت ہے اس وقت میں وہ گالی گلوچ کر رہا ہے، بے حیائی کر رہا ہے، بری باتیں نکال رہا ہے، چگلی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، بہتان بازی کر رہا ہے، ہر جو ہے وہ برائی والا کام کر رہا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کے کھانا پانی چھوڑنے کی پرواہ نہیں۔ روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ سے بھی بچے، برے کاموں سے بھی بچے۔ روزہ رکھنے کے بعد اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں لگائے، نماز پنجگانہ ادا کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیحات، اس کی ثنا بیان کرے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروشی پڑھے، نیکی والا کام کرے، دین کی کتابیں پڑھے، قرآن مجید پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے، اس کے تحت جو محدثین اور مفسرین نے ترجمے لکھے ہیں اور حکایتیں لکھی ہیں اور پھر احادیث اور واقعات لکھی ہیں ان کو پڑھے، دین کا علم حاصل کرے۔ تو روزہ رکھنے کے بعد جب دین کا علم حاصل کرتا ہے، دین کی طرف لگاؤ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تقوی کا پیکر بنا دیتا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو روزے کی حالت میں بھولے سے کچھ کھا پی لے تو وہ اپنے روزے کو مکمل کرے، کیونکہ اسے اللہ رب العالمین نے کھلائے پلائے۔ روزے کی حالت میں انسان کی روٹین نہیں ہوتی، سارا سال صبح ناشتہ بھی کیا، دوپہر کو کھانا بھی کھایا اور پھر رات کو بھی کھانا کھایا، دوپہر کو 4 بجے چائے بھی پی لی، جب دل کیا چائے پی لی، جو دل کیا کھا لیا۔ تو انسان سارا سال 11 مہینے اسی روٹین میں رہتا ہے۔ 1 مہینہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے ہوتے ہیں، تو اس میں سے اگر بھولے سے روزے کی حالت میں کچھ کھا لے یا کچھ پی لے، پھر اس کو یاد آئے کہ میرا تو روزہ تھا، تو اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جو روزے کی حالت میں کچھ کھا پی لے وہ سمجھ لے کہ اسے رب کائنات نے کھلایا پلایا ہے۔ اب روزے کی حالت میں عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار مرتبہ روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا، بے شمار مرتبہ روزے کی حالت میں آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن غنم علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا میں روزے کی حالت میں مسواک کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ پوچھا دن کے کس حصے میں؟ فرمایا ہر حصے میں۔ روزے کی حالت میں ہر حصے میں مسواک کرنا یہ جائز ہے۔ اس حدیث شریف کی وجہ سے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ روزے میں ہر وقت اور ہر قسم کی مسواک کرنا یہ جائز ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا یہ جائز ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ان مسائل کو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ سیکھیں، انہیں یاد رکھیں، یاد رکھنے کے بعد اس پر عمل بھی کریں اور پھر ان مسائل کو اپنے گھر والوں کو بھی بتائے، اپنے دوستوں کو بھی بتائے، جہاں پر کام کرتا ہے وہاں پر بتائے۔ جب بندہ دین اسلام کا علم سیکھ کر، مسائل سیکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یاد رکھیں وہ جہاں بھی جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ وہیں پر برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ دین ایسا شاندار دین ہے، ایسا خوبصورت یہ اسلام ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس پر عمل کرنے سے قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ کا میزبان محمد عثمان یوسفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔